حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. امام بخاری کہتے ہیں میں حدیث بیان کی عبدالعزیز بن عبداللہ الویسی نے، اور وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ابن ابی حازم نے. ابو حازم کے اس بیٹے کا نام کیا؟ عبدالعزیز بن ابو حازم، اور خود ابو حازم کا نام کیا ہے؟ سلمہ بن دینار. ابو حازم تو ان کی کنیت ہے نا، نام کیا ہے؟ سلمہ بن دینار. تو عبدالعزیز بن ابو حازم روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، باپ کا نام کیا ہوا؟ سلمہ بن دینار ابو حازم. اچھا جی، وہ کیسے روایت کرتے ہیں؟ یزید بن رومان سے. اور وہ کیسے روایت کرتے ہیں؟ عروہ سے، عروہ بن زبیر. اور عروہ بن زبیر کیسے روایت کرتے ہیں؟ اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. کتنے راوی ہوئے جی؟ 6 ہوئے. 6 راوی ہوئے، سداسی سند ہوئی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہا قالت، کہ انہوں نے کہا لعروہ، عروہ سے. عروہ ان کے کیا لگے؟ بھانجا بڑی مشکل سے کہا ہے بیچارے نے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کس کو؟ نیفیوں کو. کس کو جانتے ہیں جی؟ ہاں جی. میں ویسے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اکیلا بچہ نہیں، ہماری ساری آئندہ نسل ایسی ہے، یعنی کہ بھانجا بڑی مشکل سے نکالا ہے بیچارے نے. چلیں جی. انہا قالت لعروہ، کہ عائشہ نے کس سے کہا؟ عروہ سے کہا. ابن اختی، میرے بھانجے. ان کننا لننظر، بے شک. یہ ان بھی اصل میں کیا ہے؟ اننا. یہ ان اصل میں کیا ہے؟ اننا. کہ بے شک ہم لننظر الی الہلال، چاند کی طرف دیکھتے تھے. ہلال کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو. خصوصاً ابتدائی دنوں کا جو چاند ہوتا ہے نا، ابتدائی دنوں کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال. تو کہتی ہیں کہ ہم دیکھتے تھے چاند 3 اہلہ فی شہرین، 3 چاند 2 مہینوں میں ہم دیکھ لیا کرتے تھے. 2 مہینوں میں 3 چاند کیسے جی؟ یعنی کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے کا کچھ حصہ، تو اس میں چاند دیکھتے اس مہینے کا. پھر جو مہینہ آتا وہ پورے کا پورا ہوتا مکمل، اس کا بھی چاند دیکھتے. اور پھر اس کے بعد والا مہینہ شروع ہوتا تو اس کا بھی چاند دیکھ لیتے. 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے ہم. 8 ہفتوں کی بات ہو رہی ہے جی. ہاں جی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یعنی کہ دن آپ کہیں کہ تقریباً 60 اور چاند دیکھے کتنے؟ 3. تو ہم 3 چاند دیکھ لیا کرتے تھے 2 مہینوں میں. وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، جبکہ اللہ کے رسول کے گھروں میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی. پہلے کہا تھا 1 مہینہ، اب کہہ دیا 2 مہینے. یہ کون سی بات ٹھیک ہے جی؟ دونوں صحیح ہیں کہ کبھی 1 مہینہ گزر جاتا، کبھی 2 مہینے گزر جاتے. یہ ذرا ذہن میں رکھا کریں. کئی لوگ جلدی سے سوچتے ہیں کہ شاید جناب کوئی آپس میں تضاد ہے. کوئی تضاد نہیں ہے. کبھی یہ صورتحال پیش آتی، کبھی یہ صورتحال پیش آتی، کبھی کیا ہوتا. چلیں جی. تو فقلت، تو میں نے کہا. یہ کون کہہ رہے ہیں میں نے کہا؟ ہاں بیٹا کون ہے؟ ہاں جی، عروہ بن زبیر کہہ رہے ہیں. ما کان یعیشکم، میں نے کہا پھر آپ لوگوں کو کون سی چیز زندہ رکھتی تھی؟ آپ زندہ کیسے رہتے تھے جب 2 مہینے آگ ہی نہیں جلتی تھی، کھانا تیار ہی نہیں ہوتا تھا، تو پھر زندہ کیسے رہتے تھے؟ قالت، ام المؤمنین عائشہ نے فرمایا الاسودان،
دو کالی چیزیں ہمیں زندہ رکھتی تھیں، التمر والماء، کھجوریں اور پانی. یہ پانی بھی کالا ہوتا ہے جی. پھر جی جی دور سے دیکھیں پانی کئی دفعہ کنویں وغیرہ میں جیسے بھائی کہہ رہے ہیں دیکھیں تو کالا تھوڑا بہت محسوس ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی دو چیزوں کا تذکرہ کریں تو ان کو ایک چیز کا نام دے دیتے ہیں. مثلا جناب ابو بکر جناب عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں عمرین، دونوں عمر، حالانکہ ابو بکر تو عمر نہیں ہے. یہ ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کالے کا اطلاق جو ہو رہا ہے وہ کھجوروں اور پانی پہ ہو رہا ہے. خود ام المومنین نے خود بتا دی ہے، کہتے ہیں الا انہ قد کان لرسول اللہ جیران من انصار، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے کچھ پڑوسی تھے انصاریوں میں سے، کان لہم منائح، ان کی اونٹنیاں ہوا کرتی تھیں دودھ دینے والی، وکانوا یمنحون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے رسول کو دودھ بھیجتے تھے تحفہ کے طور پہ، من ابیاتہم، اپنے گھروں سے، فیسقیناہ، تو آپ وہ دودھ ہمیں پلا دیا کرتے تھے. کون کہہ رہی ہیں؟ تو کہہ رہی ہیں وہ دودھ آپ کو ملتا تحفے کے طور پہ تو پھر آپ وہ دودھ ہمیں پلا دیا کرتے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا. لیکن کھجوریں ہوں یا پانی ہو یا دودھ، کھانا نہیں ہے یہ. ایسے ہی ہے نا، میں اور آپ صرف دودھ پہ زندہ رہ سکتے ہیں جی. ایک دن ہمیں کھانا نہ ملے، دودھ، ساری نعمتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، مٹھائیاں، کھجوریں، دودھ، مزہ نہیں آیا. ہاں جی، روٹی روٹی ہے جی، کھانا کھانا ہے جی. تو یہاں پہ دیکھیں 2 مہینے گزر رہے ہیں جی. اللہ اکبر. تو یہ ہے دنیا کے ساتھ تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کے صحابہ کرام کا. اور یہی باب ہے جس کے نیچے یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں. کتاب ہے کتاب الرقاق، اور باب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے اعراض کرنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا. جی آخری حدیث ہے جی. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا. آل محمد، یہاں پہ امام بخاری حدیث روایت کر رہے ہیں اپنے استاد عبداللہ بن محمد المسندی سے، اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں محمد بن فضیل سے، اور محمد بن فضیل حدیث روایت کر رہے ہیں اپنے والد صاحب سے. والد صاحب کون ہیں؟ فضیل بن غزوان الضبی الکوفی. یہاں پہ بار بار والد صاحب کا نام آ رہا ہے تو آپ کا نام بھی لینا کبھی، آپ کا بیٹا کہ ابا جی نے مجھے حدیث بتائی تھی، ابا جی نے مجھے قرآن کی آیت بتائی تھی. آپ کا بیٹا تو یہی کہے گا ابا جی نے یہ مجھے پوئم یاد کروائی تھی. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا. کبھی ادھر بھی نام آنا چاہیے نا آپ کا. چلیے انشاءاللہ آئے گا. کبھی کہے نا بیٹا کہ ابا جی نے مجھے بسم اللہ سکھائی تھی، ابا جی نے مجھے سورہ فاتحہ سکھائی تھی. چلے جی آگے کیا جی؟ ان عمارہ، وہ روایت کر رہے ہیں عمارہ بن قعقاع سے، اور عمارہ بن قعقاع کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابو زرع سے. ابو زرع حرم بن عمر بن جریر البجلی. اور وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہم، اے اللہ، ارزق آل محمد قوتا، آل محمد کو قوت دینا. کیا دینا؟ قوت. اس سے کیا مراد ہے؟ قوت نہیں، لفظ قوت نہیں، لفظ ہے قوتن. ہاں، مناسب خوراک دینا جس سے زندہ رہ سکیں. دعا بھی یہی ہے. یہ دعا نہیں ہے کہ بہت کچھ ملے، دعا اتنی کیوں ہے کہ یا اللہ آل محمد کو قوتن، مناسب خوراک دینا، یعنی کہ ایسی خوراک جس پہ انسان زندہ رہ سکے اور بیمار نہ ہو اور فوت نہ ہو، اتنی کو خوراک دینا. دعا یہی ہے، یعنی کہ کسی سے مانگنا بھی نہ پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے، اور اتنا زیادہ مال بھی نہ ہو کہ جو یعنی کہ ان کو دین سے غافل کر دے
اور اللہ رب العزت سے غافل کر دے، نمازوں سے غافل کر دے، بلکہ یہ کہا کہ اے اللہ آل محمد کو، یعنی کہ میری اولاد کو اور میری آل کو اتنا رزق دینا کہ جس سے ان کو مناسب خوراک، مناسب کھانا مل سکے، جس کی وجہ سے زندہ رہ سکیں، کمر ان کی سیدھی رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت کی جانب توجہ رکھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں رزق حلال لینے کی توفیق دے، اور پھر اس رزق حلال کو وہاں پہ خرچ کرنے کی توفیق دے جہاں پہ خرچ کرنا اللہ کی رضا کے مطابق ہو، جہاں خرچ کرنے کی وجہ سے ہماری آخرت بنے، ہمارے لیے جنت بنے، اور ہم اس مال میں سے اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کریں کہ یہ مال ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ ہمیں اپنی مسجدوں پہ خرچ کرنے کی توفیق دے، یتیموں پہ خرچ کرنے کی توفیق دے، بیواؤں پہ خرچ کرنے کی توفیق دے، علماء پہ خرچ کرنے کی توفیق دے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی توفیق دے، اپنی بیگم اور بچوں کو رزق حلال کھلانے کی توفیق دے۔ اور یا اللہ ہمیں ایسی ہی مجالس میں بار بار حاضر ہونے کی توفیق دے، تاکہ ایسی مجالس میں حاضر ہو کر ہم نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھتے رہیں اور ہمارا مردہ دل زندہ ہوتا رہے، اس میں دین کا پٹرول داخل ہوتا رہے۔ یا اللہ ہمارے جو مریض ہیں ان سب کو شفا دے۔ یا اللہ جو ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب فوت ہو گئے ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک صحت مند اولاد عنایت فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ سارے اسلامی ممالک کو ایک کر دے، اور یا اللہ ہر جگہ اپنی شریعت کا نظام نافذ کر دے۔ اور میرے یہ بھائی یا اللہ جو حاضر ہوتے رہے ان مجالس میں، ان کی زندگی میں برکتیں ڈال، ان کی صحت میں برکتیں ڈال، ان کے دین میں برکتیں ڈال، ان کے رزق میں برکتیں ڈال۔ یا اللہ ہم سب کو جب بھی موت دینا اسلام پہ دینا، توحید پہ دینا، ایمان پہ دینا۔ یا اللہ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ جن بھائیوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا انہیں اس پہ بہترین جزا دے، انہیں مزید ہمت دے، انہیں مزید استقامت دے، اور ہم سب کو ایسی محنت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔